میرا مزاج بھی حضور کے مزاج سے قریب ہو جائے، چاہے حکم حضور نے دیا یا نہیں دیا۔ جو عمل ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی پیروی کرنا، اس کے پیچھے چلنا، خود تلاش کرنا، خود آگے بڑھ کر معلوم کرنا کہ حضور کو کیا پسند ہے، چاہے اس کا آپ نے حکم نہ دیا ہو لیکن اس پر عمل کرنا، یہ اتباع ہے، پیروی کرنا۔ رسول کا اتباع تو در حقیقت ان لوگوں نے کیا جنہوں نے زندگی میں کوئی شے اپنے لیے نہیں بنائی، کوئی شے اپنے پاس ریٹین نہیں کی۔ حضور کا عمل تو یہ ہے، کوئی دولت آپ نے جمع نہیں کی، کوئی جائیداد آپ نے نہیں بنائی۔ اتباع تو یہ ہوگا، حضور کا اتباع تو یہ ہوگا کہ جب سے وحی کا حکم آیا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، پھر ان دو کاموں کے سوا آپ کی کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی صلاحیت، کوئی وقت صرف نہیں ہوا۔ دعوت دین اور اقامت دین، کوئی کاروبار آپ نے نہیں کیا، کوئی دنیاوی دھندا نہیں کیا۔ جسم و جان کے جو ناگزیر تقاضے ہیں، ظاہر بات ہے کچھ تھوڑی سی استراحت، تھوڑا سا سو لینا، اور جو بھی جسم کے تقاضے ہیں ان کو پورا کر لینا، باقی اس کے سوا جو وقت تھا، جو قوت تھی، جو توانائی تھی، جو صلاحیت تھی، وہ کل کی کل وقف تھی اس کام کے لیے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادل باللتی احسن، اور لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اب اصل میں تو اتباع ہوگا اسی رخ پر اپنی زندگی کو ڈھال لینا۔ اب اس میں بھی دو چیزیں ہوں گی، ایک کیفیت ہے، ایک کمیت ہے۔ کمیت میں وہاں تک پہنچ جانا یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، البتہ ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ حضور کے ساتھ بھی ایسے صحابہ موجود تھے جنہوں نے یہی روش اختیار کی، ایک پیسہ نہ کمایا نہ رکھا، کچھ آ گیا، کچھ صدقہ خیرات کہیں سے مسجد نبوی میں تو اصحاب صفہ نے کھا لیا، نہیں آیا تو بھوکے سو رہے ہیں، کئی کئی وقت کے فاقے آ رہے ہیں۔ وہ تو ہر وقت لگے ہوئے ہیں، حضور کے دامن سے چمٹے بیٹھے ہیں کہ ایک ایک لمحہ بھی جو حضور باہر آ کر اپنے گھر سے باہر بسر کرتے تھے، ہمیں ان کے آپ کی صحبت حاصل ہو، جو بھی لفظ آپ کی زبان مبارک سے نکلے اسے ہم حرز جان بنا لیں۔ یہی وجہ ہے حضرت ابو ہریرہ ہزارہا حدیثیں انہوں نے نقل کر دی، اصحاب صفہ میں سے تھے، کوئی کاروبار تو نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد صوفیاء کرام نے اس لحظ پر زندگی گزاری ہے، کاروبار نہیں کیے۔ شیخ معین الدین اجمیری یہاں پر کوئی کاروبار کرنے نہیں آئے تھے، کوئی ایکسپورٹ امپورٹ کرنے نہیں آئے تھے، جو بھی اس وقت ان کا تصور تھا، اللہ کے دین کی بات پہنچانا اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اس کے لیے آئے تھے۔ اپنے اپنے زمانے کے حالات ہوتے ہیں، ان میں ظروف و احوال جو ہے ان کی مناسبت ہوتی ہے، اس کو ذہن میں رکھنا وہ بالکل دوسری بات ہے، لیکن یہ کہ فرق سمجھ لیجئے کہ انہوں نے، وہ تو یہ جو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کبھی صرف نمک سے روٹی کھا رہے، سوکھی روٹی نمک کے ساتھ اور کچھ بھی نہیں۔ اب ان کے اگر مزاروں کو لوگوں نے جو ہے دکان بنا لیا اور دھندا بنا لیا اور پھر عیاشیاں کی اور کتے پالے اور نہ معلوم کیا کیا کچھ کیا، ان کی جو اوقاف زمینیں تھیں ان کو منتقل کروا لیا پٹواریوں کے ذریعے سے اپنے نام پر، اپنی بڑی بڑی جاگیر، یہ ان کے کام ہے۔ اس سے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پر تو کوئی حرف نہیں آتا۔ انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ کچھ اور تھا، یہ کام تو نہیں تھا جو دیوان صاحب کر رہے ہوں یا کوئی اور ان کے جو بھی گدی نشین ہیں جو کر رہے ہیں۔ تو یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے مشکل، اور لیکن مشکل کے ساتھ ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی شخص اس کا عزم کر لے تو اللہ اس کے لیے آسان بھی کرتا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ یہ اتباع کا جو میں تقاضا آپ کو بتا، یہ اتباع کامل اگر کہا جائے اسے اس پہلو سے، ویسے تو یہ کہ اتباع بہت سے اعتبارات سے تو حضور کا ناممکن ہے، اور بعض چیزوں میں حضور نے روکا ہے۔ آپ 100 میں وصال رکھتے تھے، یعنی آج روزہ رکھا ہے، شام کو افطار نہیں کیا، وہی روزہ رات کو بھی چل رہا ہے، اگلے دن بھی چل رہا ہے، اگلی شام کو جا کے افطار کیا تو 2 دن کا 100 میں وصال ہو گیا۔ یہ 2 روزے وصل ہو گئے، جمع ہو گئے، لیکن ایک ہی روزے کی شکل میں۔ 3 روز کا بھی 100 میں وصال حضور رکھتے تھے، لیکن صحابہ کو آپ نے روک دیا، قطعاً نہیں۔
بعض نے کہا بھی حضور آپ رکھتے ہیں، حضور آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے مجھ جیسا؟ ابھی تو عند ربی ہوا یطعمنی ویسقینی، میں تو اپنے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو بعض چیزیں وہ جن پر روک دیا، آپ اتباع نہیں کر سکتے ان میں حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 100 وصال اس کی بہت بڑی مثال ہے، لیکن یہ شے ناممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ تو ممکن ہے کہ بیشتر اور بہتر وقت اس کام کے لیے صرف کر دیا جائے، یہ تو ممکن ہے، اس میں ہرگز کوئی، یعنی اس رخ پر تو زندگی ہو، دعوت دین اور اقامت دین کی جد و جہد جو ہے وہ شامل تو ہو جائے آپ کے پروگرام میں، اور اس کو پھر یہ کہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہمت دے، اس کے اندر بڑھوتری ہوتی رہے۔ آپ ادھر سے لیں گے تو ادھر ڈالیں گے، ادھر سے کچھ وقت جو ہے نکالیں گے، جس کو تبلیغی جماعت کے لوگ کہا کرتے ہیں، بڑی پیاری اصطلاح انہوں نے ایجاد کی ہے، تفریغ اوقات، وقت کو فارغ کرنا۔ وقت آپ کا پورا آکوپائڈ ہے، دنیا کی جد و جہد ہے، کاروبار ہے، یہ ہے وہ ہے، پوری طرح وقت جو ہے وہ آکوپائڈ ہے، اس میں سے نکالنا ہوگا وقت، تفریغ اوقات، فارغ کرنا، تب ادھر سے نکالیں گے تو ادھر ڈالیں گے، ادھر اس وقت کو صرف کریں گے۔ اتباع کا کوئی سوال اس کے بغیر نہیں ہے۔ اب یہ ہمارے دھوکے ہیں جو ہم نے اپنے آپ کو دے رکھے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں میں جی برش نہیں کروں گا، مسواک کروں گا، اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ مسواک کی جائے، ٹھیک ہے، یہ میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن اگر آپ کا اتباع صرف یہیں تک محدود ہے اور باقی آپ کی ساری زندگی تو لگ رہی ہے دنیا کمانے کے اندر، یہ اتباع نہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ تو پھر دھوکہ ہے جو اللہ کو اور اہل ایمان کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس میں یہ کہ یہاں پر جہاں قلم رکھا جاتا ہے وہاں مسواک کھڑی ہوئی ہے، کہ گویا کہ ہمارا یہ علم ہے، یہ نشان ہے ہمارا، یہ امتیازی ایک نشانی ہے۔ یہ چیزیں نہیں ہیں، اتباع تو یہ ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اور اسے بھی اللہ ہمت دے، آخر انسانوں ہی میں سے صوفیاء